یہ واقعہ بیان کرنے والا پچھلے سال اپنی بڑی خالہ کے گاؤں شاہپور گیا تھا۔ خالہ کے گھر کے پاس ایک موچی کی دکان تھی۔ یہ موچی بڑا ہسمکھ انسان تھا۔ بازار آتے جاتے اس سے دوستی ہو گئی اور اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا۔ 2-4 دن بیٹھنے سے محسوس کیا کہ موچی ہر 20-25 منٹ کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پاس رکھے ہوئے کنڈے کے پانی میں ڈبوتا ہے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ چمڑا نرم کرنے کے لیے شاید ایسا کر رہا ہے، مگر میں نے جب غور سے دیکھا تو اکثر اوقات چمڑے کے بغیر ہی انگلی کو ڈبو رہا تھا۔ اور ایک اور چیز عجیب تھی جو کہ میں نے نوٹ کی، جب انگلی پانی میں جاتی تو شوں کی آواز پیدا ہوتی، جیسے کسی نے کوئی گرم لوہے کی چیز کو پانی میں ڈبو دیا ہو۔ میں نے کئی بار اس موچی سے اس کے بارے میں پوچھا مگر وہ ٹال دیتا تھا۔ آخر ایک دن میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے بتایا اس موچی کے محلے میں ایک نابینا حافظ رہتا تھا اور وہ حافظ صاحب اس موچی کے پاس پیسے بطور امانت رکھ جایا کرتے تھے۔ کئی دن گزر گئے، حافظ صاحب نہ آئے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ حافظ صاحب بیمار تھے، ان کی حالت کمزور تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ میں نے حافظ صاحب سے پیسوں کے بارے میں پوچھا جو تقریباً 5000 روپے تھے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ اپنے پاس رکھو، اگر میں مر گیا تو میری قبر میں میرے سرہانے رکھ دینا۔ حافظ صاحب دوسرے دن چل بسے۔ میں اس کے کفن اور دفن میں شریک رہا اور دفن کے وقت وہ پیسے ایک تھیلی میں ڈال کر میت کے سرہانے رکھ کر گھر چلا آیا۔ رات کے وقت میرے ذہن میں قبر میں رکھے ہوئے 5000 روپوں کا بار بار خیال آتا رہا۔ میں نے سوچا قبر میں اتنی بڑی رقم رکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کو تو دیمک کھا جائے گی۔ پھر خیال آیا کہ حافظ صاحب کی وصیت تو پوری کر دی، اب رقم نکال دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ میں نے ٹارچ اور کٹال لی اور آدھی رات کے وقت قبرستان چلا گیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ قبر کو کھود کر جب ٹارچ سے میت پر روشنی ڈالی تو عجیب منظر دیکھا۔ روپوں کی تھیلی جو بند کر کے حافظ کے سرہانے رکھ آیا تھا وہ اپنی جگہ پڑی ہوئی تھی اور روپے سب کے سب حافظ صاحب کے جسم پر ایک خاص ترتیب سے بکھرے ہوئے تھے، جس سے حافظ کا مردہ جسم چھپ گیا تھا۔ میں نے قبر بند کر کے واپس آنے کی ٹھانی، مگر ایک دم دل میں خیال آیا کہ ایک نوٹ تو لے لوں۔ ڈرتے ڈرتے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ایک نوٹ پڑے ہٹانے کی کوشش کی تو ایک شدید قسم کی جلن اور چبھن پیدا ہوئی، جیسے زہریلے بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ شدید تکلیف کی وجہ سے میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے اٹھا لیا اور قبر کو بند کر کے گھر کا راستہ لیا۔ گھر آ کر میں سخت بیمار رہا۔ جب ٹھیک ہوا تو انگلی کی درد، چبھن اور جلن میں کوئی فرق نہ ہوا۔ علاج پر بہت پیسے خرچ کیے، البتہ دیکھا کہ انگلی کو پانی میں ڈبونے سے کچھ دیر تک درد اور جلن اور چبھن میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی لیے یہ عمل دن رات کرتا رہتا ہوں تاکہ مجھے درد اور چبھن نہ ہو۔ میں نے موچی کی انگلی کو چھوا تو وہ واقعی آگ کی طرح تھی۔ بیان کرنے والا آدمی کہتا ہے کہ میں نے خود اس موچی کی انگلی کو چھوا تو وہ واقعی آگ کی طرح تھی اور چھونے سے میرے ہاتھ میں کافی دیر تک جلن ہوتی رہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں وہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آخرت کی سختیوں کو دور فرمائے، آمین۔